नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। प्यारी इस्लामी बहनों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो है उम्रे के हवाले से, क्योंकि आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब चूँकि उम्रा वीज़ा खुल चुका है तो अब बहुत ज़्यादा लोग जो है कसरत से उम्रे और हज के लिए जाना शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में आपको बताते जाएं कि अगर आप अरबी ज़बान आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और प्लस ये कि आपको जो आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस अरकान की अदायगी के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में एटलीस्ट हर एक को बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि लोगों को मोस्टली नहीं होती है। वो बस खुश होते हैं कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, हम उम्रा करने जा रहे हैं। वो दुनिया की शॉपिंगों में और चीज़ों में और दूसरी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, लेकिन वो जो असल चीज़ है कि हमें वहाँ जाके करना क्या है और कैसे करना है और हमारा क्या मकसद क्या है, वो उस मकसद को तवज्जो नहीं देते। बस उम्रे की तैयारी में लग जाते हैं और शॉपिंग में और मिलने मिलाने में लग जाते हैं, और बिला आखिर वो दिन आ जाता है कि जिस दिन जो है उनकी रवानगी होती है और फिर वो वहाँ जाते हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो फिर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहाँ जाके वो परेशान हो रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मक्का कैसे जाना है, जद्दा कैसे जाना है, क्या कि मतलब उनको कुछ भी कोई नॉलेज नहीं होती है, वो ज़ीरो हुए हुए थे। लेकिन बहरहाल मैं सबके बारे में ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ज़ीरो होता है या हर किसी को नॉलेज नहीं होती है, लेकिन बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो मैंने बहुत बड़े से बड़े लोगों को देखी है। उनको भी एटलीस्ट जो वहाँ की अदायगी है, जो अरकान हैं, जो वहाँ के अहकामात होते हैं कि कब हमने तवाफ़ करना है, तवाफ़ किस तरह करना है, उससे पहले क्या उसके लवाज़मात करने हैं, और जो है सही कैसे करनी है, सही के क्या क्या अहकामात हैं, कहाँ तक है उसकी हद और कैसे करनी है, औरतों को दौड़ना है या नहीं दौड़ना है, और फिर सही के बाद 2 रकात नमाज सही के नफिल अदा करने हैं नहीं करने हैं, फिर मदीना कैसे जाना है, क्या एहतराम है, क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी जो लोगों को नहीं पता होती हैं और लोग परेशान हो रहते हैं। और वहाँ पे स्पेशली ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और यंग लड़कियों के साथ, सारी ख़वातीन के साथ जो है, जो यंग एज में जा रही होती है, जो बूढ़ी ठूढ़ी हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करी, लेकिन जो यंग एज की जो अनमैरिड लड़कियाँ या मैरिड लड़कियाँ जो यंग होती हैं, वो जब जा रहे होते हैं वो लोग, वो फैमिलीज़, तो उनके साथ जो है मेंसेस का बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके बारे में उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। फिर वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, और फिर वो ज़ाहिर अपने महरम, अगर वो मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड से, और अगर अनमैरिड हैं तो फादर है, भाई है, मतलब उनसे कहते हुए भी थोड़ा सा शर्म आ रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है, बताया नहीं जा रहा होता है, और वो खामोशी से बस अपने आप को नहीं कह पाती हैं, जिसकी वजह से वो गुनाह का हो जाता है उनसे, और वो उसी को चीज़ों को फॉलो करती रहती हैं। तो मैं आपको आज से जो लेक्चर देना शुरू करूँगी, इंशाल्लाह वो सारे आज से हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो उन चीज़ों के बारे में होंगे जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, और जिनको अल्लाह ने अपने घर बुलाने की इस्तिताअत दी है, और अल्लाह ने जिनको अपने घर बुला रहे हैं और अल्लाह ने उनको कबूल किया है कि वो जा रहे हैं, तो प्लीज़ एहतमाम के साथ जाइए, सीख करके जाइए, और ऐसे नहीं जाइए कि ब्लैंक हो करके, मुंह उठा करके, बस खाली नाम नमूद के लिए, रियाकारी के लिए या दुनिया दिखावे के लिए, या हो सकता है कि कोई नाम नमूद रियाकारी या दुनियादारी या अपनी अमारत के लिए ना जा रहा हो, वो रियल में जा रहा हो, लेकिन जो रियल में जा रहे हैं तो वो एटलीस्ट कम अज़ कम उन लोगों से ज़रूर कम अज़ कम कांटेक्ट कर ले, उनसे पूछ ले, बुक्स मिलती हैं और सारा कुछ है। इंटरनेट की दुनिया में ना घुसे, नेट की दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सही और गलत का पता नहीं होगा। अगर मैं आज आपको बता रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं आपको सही बता रही हूँ, लेकिन जो आम पब्लिक है ना वो तो जिसको पता नहीं है कि कौन सा एथेंटिक इदारा है, कौन सी एथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है,
کون سے اتھینٹک علماء اکرام ہیں، عالمات ہیں جو ہمیں صحیح دین اور صحیح ارکان کی رہنمائی کریں گی، اس کی عام پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اب اگر سپوز کوئی دبئی سے جا رہا ہے یا قطر سے جا رہا ہے یا انڈیا سے جا رہا ہے یا بنگلہ دیش سے جا رہا ہے یا مصر سے جا رہا ہے یا فلپائن ہے، ملائیشیا ہے، تو اگر وہ اور اس کے علاوہ یو کے سے جا رہے ہیں، کینیڈا اور امریکہ سے جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فیملیز کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ جو دیندار ہوتے ہیں، بہت اوور اسمارٹ ہوتے ہیں، تو وہ گوگل پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور ان پہ جا کے سرچنگ کر لیتے ہیں۔ گوگل اور یوٹیوب سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آیا یہ اتھینٹک ہے، بات ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو بتانے والے ہیں یہ اتھینٹک علماء اکرام ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بات آپ کو بہت کم لوگوں سے پتہ چلے گی کہ کون سا ادارہ اور کون سی آرگنائزیشن بالکل اتھینٹک ہیں اور 100% جو ہے ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو میں اپنی ان تمام بہنوں سے کہوں گی کہ خدارا اگر آپ مجھے سن رہی ہیں، ہمیں سن رہی ہیں، ہمارے ادارے کو سن رہی ہیں، تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم سے پوچھیں۔ ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنکس ہیں اور ہمارے نمبرز بھی ہیں۔ آپ ہم سے خدارا کوئی غلطی مت کریے گا، کوئی گناہ نہیں کریے گا، ہم سے پوچھ لیں، کیونکہ ہم اور آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کی گائیڈنس کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار نہیں بارہا بچپن سے لے کے اسٹل ابھی تک ہم نے ماشاءاللہ بہت زیادہ عمرے اور حج کیے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ ہمیں تجربہ بھی ہے۔ اس لیے آپ کو آج سے جو میں شروع کروں گی، آج سے ہمارا جو لیکچر ہوگا اور وہ عمرے پہ ہوگا اور عربک لینگویج پہ ہوگا۔ اچھا، عربک لینگویج پہ میں اس لیے زیادہ زور دیتی ہوں کہ میں بہت ساری عورتوں کو وہاں حرم میں دیکھتی تھی جو بہت سارے ڈیفرنٹ کنٹریز سے آتی تھیں، تو اور جو تو ہوتی تھی جو گروپس کی شکل میں ہوتی تھی، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گروپ لیڈر ہوتے تھے، مطلب جینٹس بھی ہوتے تھے، لیڈیز بھی ہوتی تھی، اور اب تو زیادہ تر موسٹلی گروپس ہی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے حرم جانے کا، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ چلو رات کا پہر ہے، سب گروپ والے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو چلو یار مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں جا کے حرم میں عبادت کر لوں، میں تھوڑا طواف کر لوں۔ انسان کا دل چاہتا ہے نا کہ جس مقصد کے لیے آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اللہ کے گھر کو جا کے دیکھے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے جانے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ ان کو عربک لینگویج نہیں آتی، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اکیلی چلی گئی، راستہ بھول گئی، کیسے جاؤں گی، کیسے آؤں گی، مجھے تو جو ہے وہ نہ اپنے روم کا راستہ پتہ ہوگا، نہ ہوٹل کا پتہ ہوگا، راستے بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایون کہ حرم میں جائیں تو سارے راستے ایک جیسے لگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دروازے سے گئی ہیں تو واپس بھی اسی دروازے سے آئیں گی، حالانکہ نکلتی آپ کسی اور دروازے سے ہیں۔ تو یہ سب بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی جائیں ایٹ لیسٹ وہاں کی جو لینگویج ہے عربک کم ایٹ لیسٹ اتنی تو آئے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں چھوٹے چھوٹے ورڈز کو، اور اپنی بات کو بھی ٹوٹی پھوٹی بروکن لینگویج میں وہ اپنی بات کو، جو شرطیں ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کی لیڈیز ہیں، تو ان کو، یا شاپ کیپرس ہیں، یا شاپ پہ جا رہی ہیں، کچھ پرچیز کرنا ہے، کوئی چیز کی ان کو نیڈ ہے اور وہ نہیں، مطلب بہت ارجنٹ بیسس پہ سم ٹائم ایسی انسان کو نیڈ ہو جاتی ہے اور ان کو اکیلے جانا پڑے، تو ایٹ لیسٹ ان کو جانا آنا تو آئے، راستے تو آئے۔ اگر وہ راستے واپسی میں آتے ہوئے گم ہو جائے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے، تو ایٹ لیسٹ وہ اتنی تو کمیونیکیشن ان کو آنی چاہیے کہ وہ اپنے ہوٹل تک تو پہنچ جائے، اپنے ہوٹل کے روم تک تو پہنچ جائیں، اتنا تو کم از کم سیکھ لیں۔ اس لیے آج سے جو ہماری جو لیکچر اسٹارٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ عربک زبان پہ ہوں گے، اور سیکنڈلی عمرے سے متعلق ہوں گے، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ رمضان اور رمضان کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی چلے گا،
اور رمضان بھی چلے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے بتائیں گے کہ رمضان کس طریقے سے گزارنا چاہیے، سحری میں کیا کرنا چاہیے، افطاری میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اب دھڑا دھڑ جو ہے سارے جو ہے چینلز پہ اور سب جگہ جو ہے جتنا بھی میڈیا ہے سب پہ رمضان 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 ٹرانسمیشن چلے گی۔ اور یہ تو وہ دنیا دار لوگ ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا۔ آپ ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھیں، ان کو لسن کریں اور ان کو سیکھیں اور ان سے کانٹیکٹ کریں جو ہم لوگ ہیں، مطلب ہمارا ادارہ ہے، ہم لوگ جو ایتھینٹک لوگ ہیں، جو آپ کو صحیح گائیڈنس کریں گے اور صحیح آپ کی گائیڈنس کے لیے بیٹھے ہیں اور گائیڈ کر ہی رہے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم لوگ آپ کو صحیح راستوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنکس ہیں، آپ فون نمبر ہے، آپ ان پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور جہاں سے امریکہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، یو کے سے، جہاں سے بھی جو لوگ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو پلیز عمرہ کرنے جائیں تو وہاں سیکھ کر کے جائیں اور ایک ایک رکن کو بہت اچھے سے سیکھیں، اور سیکھ کر کے ٹریننگ لے کر کے اور دعاؤں کو یاد کر کے اور پھر جائیں۔ ایسے نہیں جائیں، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم، جب جانے کے لیے آپ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا ٹائم تو اتنا ضرور نکالیں کہ آپ کوئی دعائیں یاد کر سکیں، کچھ لرننگ کر سکیں، اپنے مائنڈ میں کچھ بٹھا سکیں کہ مجھے ایسے جانا ہے، تاکہ غلطی کا کم سے کم جو ہے وہ امکان رہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مطلب آپ سے انجانے میں ہی کیوں ہوا ہے، تو آپ کو اس کا ازالہ اور کفارہ وہیں ادا کر لینا چاہیے۔ اپنے ملک واپس جا کر کے آپ اس کا کفارہ یا ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو بہت زیادہ جو ہے اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ، وہ فیملیز جو جا رہے ہیں، تو پلیز برائے مہربانی جانے سے پہلے سیکھ کر کے، پکی معلومات لے کے اور پھر دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین عمرہ نصیب ہوگا، اور آپ کو خود بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اپنا وقت نکالا، اپنا پیسہ نکالا، اور جو مقصد لے کے آپ کو گئے، تو آپ نے 100% اس مقصد کو حاصل کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔